الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا موضوع درود شریف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، رب العزت 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 اس کے درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے، 10 اس پہ رحمتیں فرماتا ہے۔ پڑھا ایک مرتبہ، اجر و ثواب کتنا میرا ہے، گناہ بھی مٹ رہے ہیں اور درجات کی بلندی بھی اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اگلی حدیث کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر روزانہ 10 صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ پڑھنا چاہیے، کتنا فائدے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ انسان درود پاک پڑھتا ہے، تیسری حدیث، اور وہ درود پاک بہت جلد اس کے منہ سے نکل کر، یعنی کہ جلدی میں، دریاؤں میں اور جنگلوں میں مشرق مغرب سے گزرتا ہوا جاتا اور کہتا جاتا ہے، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہے۔ یہ بات سنتے ہی تمام مخلوق اس پر درود بھیجتی رہتی ہے اور اس کے لیے رحمت کی طلب کرنا وہ شروع کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تمہیں پریشانی ہے تم درود پڑھو، اور اگر تم بھوکے ہو تو تم درود پڑھو، اگر تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے تم درود پڑھو۔ آپ احباب کو سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ جنگلوں سے، پہاڑوں سے گزرتے مشرق مغرب میں سب جگہ اعلان کرتے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے اس درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے، تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہے تم درود پڑھو، اللہ رب العزت درود کی برکت سے تمہاری ہر پریشانی دور کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ بھی مل گیا، ربیع الاول کا مہینہ، ہمیں کثرت سے پڑھنا بھی ہے اور چاہیے بھی پورا سال ہم نے پڑھنے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو مومن، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر لیتا ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک اس درود کو پہنچاتا ہے، اور یہ حضور سن کر خوش ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے اس امتی کا جس سے مجھ تک پہنچایا ہے اس کا میرے سامنے اعمال نامہ لے کرو، اور پھر اعمال نامہ لایا جاتا ہے، پھر اس پہ اللہ کے نبی رحمتیں، پھر برکتیں لکھتی ہیں، پھر اس کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں درود پڑھنے سے کتنی برکتیں اور کیسے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت درود پڑھتا تھا، اور جب وہ سیر کے لیے جاتا تھا دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا تھا کیونکہ اسے درود سے محبت تھی، اور ایک مچھلی تھی اس درود کو سنتے رہتی، اکثر وہ آتا وہاں بیٹھ کے وہ درود پڑھتا اور وہ مچھلی آ کر سن لیتی۔ پتہ چلا جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود سن کر خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کو تسکین ملتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ اتفاق سے ایک مچھیرا ہے اور جال میں وہی مچھلی پھنس گئی، اس کو لے کر گیا، اس کو کاٹا چیرا اور پکانے لگا تو پکے نہ، اور تیز آگ پر بہت کوشش کی مگر وہ مچھلی نہ پکے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرا لے کر آیا، اور اس نے جب مچھلی کا حال بتایا تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، دنیا کی آگ تو کیا، دوزخ کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ تو سبحان اللہ، درود پڑھنے والوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔
کیونکہ سید عالم نے خود فرمایا کہ دنیا کی آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جیسی آگ میں لوہا ڈالنے سے اس کا میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی درود شریف پڑھتا ہے، ملائکہ آسمان سے ایک کشتی لے کر آتے ہیں اور امتی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس درود شریف کو اس کشتی میں رکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امتی نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ نہایت ہی خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی نیکیاں، اس پہ رحمتوں کا یعنی کہ برکت رحمتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا وہ خوش نصیب ہیں امتی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے جب حوا کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کا اماں حوا سے جب نکاح ہوا تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام سے مہر طلب کیا۔ آدم نے فرمایا کہ کس چیز کا مہر دوں؟ تو ملائکہ نے کہا 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کہہ دیا کہ یہ حق مہر ہے۔ اور ایک اور حکایت میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک روز ابو جہل اور چند کفار جمع تھے کہ ایک سائل نے آ کر کہا مجھے کچھ دو۔ ایک فقیر تھا، حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا۔ اب مولا علی شیر خدا اب دور بیٹھے کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے مذاقاً طنز کے طور پر کہا جا مولا علی شیر خدا سے لے لو، اور ہنسے بھی جا رہے ہیں۔ تو وہ سائل کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ کچھ نہیں آئی کہ اتنے بڑے سردار لوگ ہیں اور سادہ سے لباس پہننے والے کے پاس بھیج رہے ہیں، مگر میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر میں گیا اور میں نے جا کر کہا 1000 دینار مجھے چاہیے تھے، اور مجھے کیونکہ پریشانی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اولاد بیٹی کی شادی کرنی تھی، قرضہ تھا، بہت زیادہ میں پریشان تھا، مجھے 1000 دینار چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھوڑے تھوڑے کر کے کہیں سے مجھے مل جائیں گے تو میں اپنا ضرورت کا سامان کروں گا تاکہ میری پریشانی کم ہو جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں مولا علی شیر خدا کے پاس آیا اور آ کر اپنا سوال دہرایا کہ میں قرض دار ہوں، مجھ پہ رحم کریں۔ آپ نے آپ کی مٹھی پر کچھ پڑا اور دم کر کے دے دیا اور مٹھی بند کر دی، کہا گھر جا کر کھولنا۔ اب وہ جانے لگا تو سائلوں نے انہوں نے روکا، جنہوں نے بھیجا تھا کفار نے، ابو جہل نے، کہ دکھاؤ کیا ہے۔ کہتا مجھے شرم ہے، کیونکہ وہ شریف آدمی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شرافت تھی کہ ان کو وہ کہتے کہ مجھے شرم آئی کہ اس نیک آدمی کا پول میں کسی کے سامنے کھولوں۔ میں جلدی سے جانے لگا تو ابو جہل نے بڑھ کر میری مٹھی کھول دی۔ تو وہ سائل کہتا ہے کہ اس میں اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ جس کی قیمت ہزاروں سے بھی زیادہ تھی، کئی ہزار اس کی قیمت تھی۔ تب انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کس نے دے دیا، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر میں نے سارا تمام ماجرا سنا کہ دیا کچھ نہیں مگر پڑھ کر کچھ پھونک مار دی۔ اب وہ لوگ اس نایاب گوہر کو دیکھ کر مولا علی شیر خدا کے پاس چلے گئے اور کہا یہ ہیرا تیرے پاس کہاں سے آیا، اتنا نایاب گوہر کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، مجھے شرم آئی کہ کچھ دیے بغیر اسے واپس کر دوں، لہٰذا میں نے اس فقیر کے ہاتھ پر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا۔ اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو گوہر بنا دیا، یعنی کہ نایاب اس کو ہیرا بنا دیا۔ یہ سن کر کفار کو نہایت حیرت ہوئی اور 3 شخص اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ! سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو؟ مولا علی شیر خدا نے صرف درود پڑھا، اتنا برکت والا درود ہے کہ پڑھنے سے نایاب ہیرا بن گیا، اور پھر جو کافروں کے ساتھ جو سردار تھے، وڈیرے تھے، جو مذاق کر رہے تھے، وہ اسی وقت اسلام لا کر مسلمان ہو گئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ایک اور حکایت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ ہر موقع پہ درود پڑھ رہا ہے،
حج کے موقع پر آپ گئے، آپ نے دیکھا وہ ہر جگہ درود پڑھ رہا ہے، ہر جگہ درود پڑھ رہا ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اور بھی تو وظیفے ہیں، حج کے ارکان ہیں، کچھ اور بھی تو پڑھے۔ تو میں اس کے پاس گیا، تو میں نے کہا تم ہر وقت درود پڑھ رہے، تو میں نے تمہیں عرفات کے میدان میں دیکھا، مینا میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ تم درود پاک پڑھ رہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں حج کرنے اپنے والد کے ساتھ آیا، میرے والد کو بخار ہو گیا اور وہ انتقال کر گیا، وہ والد انتقال کر گیا اور میں ان کو لٹا کر چادر ڈال کے میں بیٹھ گیا پریشان، کہ غریب الوطنی تھا، کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ پھر میں نے چادر اٹھائی تو میرے والد کی شکل بدل گئی، یعنی کہ سور کی شکل بن گئی۔ میں دیکھ کے بہت زیادہ رویا اور تڑپا۔ میں نے کہا اس حال میں کس کو کیا دکھاؤں اور کیا بتاؤں، نہ میں اکیلا تدفین کر سکتا ہوں، نہ دفنا سکتا ہوں، اور میں بہت پریشان اور میں زاروں کو تار رو رہا تھا کہ اتنے میں مجھے نیند کا غلبہ سا آیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حسین و جمیل، نہایت ہی پاکیزہ خوبصورت میرے والد کے پاس ایک شخص آیا اور منہ سے کپڑا اتار کر چہرے کو ملا، جیسے ہی چہرے پر اپنا ہاتھ ملا تو چہرہ چاند کے مانند چمکنے لگا۔ جب اس صاحب جمال شخص نے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے دامن پکڑ لیا اور عرض کی حضور آپ یہ تو مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں جو میری ایسی بے بسی پر آپ نے رحم فرمایا۔ ارشاد ہوا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں نبی ہوں تمہارا۔ یہ سنتے ہی میں نے سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کے انتقال کی آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو سید عالم نے فرمایا کہ تیرا والد ہر روز رات کو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، اس کا معمول تھا۔ آج رات کو جب درود میرے پاس نہیں پہنچتا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے درود کیوں نہیں پہنچا؟ تو فرشتوں نے کہا آج اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں آیا۔ پھر جب آپ تشریف لے گئے، ابھی میں صبح فجر کی نماز سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ میں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی لوگ، ادھر سے بھی لوگ، لوگوں کا ازدحام ہو گیا، چاروں طرف میرے پاس دنیا آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور میں نے پوچھا کہ میں نے تو ابھی کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، میں نے تو ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں، آپ لوگوں کا تشریف لانا کیوں کر ہوا، کس طرح پہنچے میرے پاس، کس نے تمہیں اطلاع دی، کیسے تم میری مدد کے لیے آ گئے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک ندا کرنے والے نے ندا کی، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے تو فلاں جگہ پہ پہنچ جائے، فلاں انسان کا انتقال ہو گیا اور اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والوں کی کیا ہی فضیلتیں ہیں کہ پکارنے والے نے کہا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے جنازے میں۔ دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت کیسے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ایک صاحب دل شخص کو روزانہ اتنا درود شریف بتایا کہ انہیں ذرا فرصت نہ رہی۔ ایک محبت کرنے والا اللہ کا بندہ تھا، صاحب دل تھا، اس کا دل چاہتا ہر وقت درود پڑھتا، ہر وقت درود پڑھتا۔ اس کی بیوی اسے تنگ کرتی کہ جاؤ کوئی کام کاج کرو، معاشیت تلاش کرو، تو وہ ہر وقت درود پڑھتا۔ اب وہ درود پڑھتا، بیوی نے ایک رات زیادہ ہی تنگ کیا، وہ رات کو اٹھا اور مصلی پر بیٹھ کے کہا یا اللہ مجھ پہ رحم کر، میں کیا کروں، کام تو کوئی آتا نہیں، صرف ایک درود آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ آپ کو؟ کام کچھ نہیں آتا، صرف درود سے محبت، ایک درود ہی آتا ہے، یہی پڑھتا رہتا ہوں، تیرے حبیب پہ درود بھیجتا رہتا۔ کہتا ہے میں روتے روتے سو گیا، خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ نے فرمایا کہ فلاں وزیر اعظم کے پاس چلا جا اور اس کو کہہ دے آج رات جو تو نے وظیفہ کیا ہے وہ تیرا قبول ہو گیا، اور جا وہ تجھے 300 درہم دے دے۔ میں بڑا خوشی وہ شخص کہتا ہے، اللہ والا کہتا ہے میں صبح اٹھا اور میں جا کر وزیر اعظم سے کہا کہ آج تو نے جو وظیفہ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قبول ہو گیا۔ تو مجھے کہا کہ 300 تو مجھے انعام دے دے، اور پھر 300 انعام بھی دیا
اور ہر مہینے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ پریشان ہو تو درود پڑھو، محتاج ہو تو درود پڑھو، بیمار ہو تو درود پڑھو، رحمتوں کے طالب ہو تو درود پڑھو، مشکلوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو درود پڑھو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ کتنا درود پاک پڑھو؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھو، تو جتنا زیادہ پڑھے گا قیامت کے دن اتنا میرے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ پتہ چلا نبی کا قرب چاہیے تو درود پڑھو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو درود پڑھو۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی محفلوں پر کو بھی مجھ پر درود پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تیرا درود پاک پڑھا ہوا تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ ایک اور شخص آ گیا سید عالم کے پاس، یا رسول اللہ میں آدھا گھنٹہ وظیفہ کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے آدھا گھنٹہ اپنے لیے کچھ مانگو، 5 منٹ آپ پر درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا اضافہ کر تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا 10 منٹ درود پڑھو، 20 منٹ اپنے لیے کوئی حاجت، آپ نے فرمایا تو اس میں اضافہ کر تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا 25 منٹ پر، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ 30 مرتبہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، درود ہی پڑھو۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تجھے کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ درود کی برکت سے اللہ رب العزت تجھے بغیر مانگے عطا فرما دے گا جس کی تجھے حاجت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر 1000 مرتبہ جمعے کی رات کو درود پڑھے، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ اور فرمایا ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی 40 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حق تعالیٰ 40,000 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، صرف 40 مرتبہ پڑھنے سے، جمعے والے دن تو پڑھنا چاہیے۔ اب جمعہ آنے والے انشاءاللہ تو ہمیں تیاری کرنی ہے، آج سے ابھی سے ارادہ کر لو۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی عمر میں 1,00,000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، جی کتنا؟ 1,00,000 مرتبہ، آپ نے غور کرنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1,000 مرتبہ اپنی عمر میں درود پاک پڑھے گا وہ بے غم ہو کر اپنی قبر میں سو جائے، اس کو دوزخ سے کچھ سروکار نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوگا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ بھی کرنا ہے، اب یہ آپ نے تسبیح پہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور ضرور اپنے لیے پڑھیں اور پھر اس کو اصال ثواب بھی کر دیں، پڑھ کر اصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تو جانتا ہے آپ کی نیتوں کا، انما الاعمال بالنیت، ہر عمل کا دارالمدار نیت پر ہے، لوگوں کا بھلا کرتے چلے جائیں۔ اگلی حدیث سنیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا دشمن مجھ سے راضی ہو جائے وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ ہر انسان کو دشمن سے خوف ہوتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، میرے لیے پریشانی کا سبب نہ فرما دے۔ آپ نے فرمایا تو اس سے چاہیے کم از کم صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ یعنی کہ 50 مرتبہ بھی بہت ساری فضیلتیں، بس آخری فضیلت بہت۔ ایک شخص آگے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیک کب بنوں گا، میں سچا مومن کب بنوں گا؟ تو آپ سید عالم نے فرمایا جب تو اللہ کو دوست رکھے گا۔ عرض کیا اللہ کو دوست میں کب رکھوں گا؟ فرمایا جب اس کے رسول کو دوست رکھے گا۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ کے رسول کو کیوں کر دوست رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا جب کثرت سے اس کا ذکر کرے گا، اس کو یاد کرے گا۔ فرمایا اس کو یاد میں کیسے کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا جب تو کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا جب نیک بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے تو درود پڑھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اور درود پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرما دے، اور جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں کم از کم 2-4 تو ہم لوگوں تک بھی پہنچا دیں
کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو درود پاک پر لگا دیا، خود بھی پڑھا اور دوسروں کو بھی لگا دیا، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں رکھے گا، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، کیونکہ اس نے دین کے راستے پہ اس کو چلا دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔